جب بھی مسلم ورلڈ کے اندر کوئی پولیٹیکل چینج آ رہا ہوتا ہے تو سب سے بڑی جو ہاٹ سیلنگ کنسپیریسی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ویسٹرن نیشنز یا اسرائیل یا امریکہ اس کو بیک کر رہا ہے. اور رضا پہلوی جو ہیں جو شاہ ایران کے بیٹے تھے ان پر بھی یہ کلیم کیا جا رہا ہے امریکن میڈیا کی طرف سے کہ اسٹیو وٹکاف کی ان سے ملاقات ہوئی ہے. ٹرمپ نے تو ملاقات کرنے سے انکار کیا بٹ میسیجنگ چل رہی ہے, وہ ٹرمپ کو لاڈ بھی کر رہے ہیں کہ وہ بیان بازی کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوللی آرگینک ہے یا وینیزویلا کی طرح جس طرح مادورو کے سرکل میں سی آئی اے نے کچھ لوگ انفلٹریٹ کر کے ان کی موومنٹس ٹریک کیں, اس کے بعد میں لوگوں کو پروٹیسٹرز میں یا پھر لوگوں کو ایجیٹیٹ کرنے پہ آمادہ کر لیا, یہاں پر بھی ایسا کچھ ہو رہا ہے یا صرف اور صرف آرگینک میس موومنٹ ہے یہ؟ دیکھیں وینزویلا میں بھی آرگینک تھا. سوال یہ ہے کہ کتنا آرگینک ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ بھی عوام جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے. تو اس وہاں پہ بھی بڑا سوفسٹیکیٹڈ قسم کا آپریشن تھا. اٹس ناٹ سمپلی سی آئی اے نے جا کے جو ہے نا چند لوگوں سے بات کی. یہ بات یہ ہے کہ ریجیم کو تو نہیں ہٹایا گیا نا, مادورو کو نکالا گیا ہے. تو جو اس کے ارد گرد کا جو سرکل تھا اس نے وہ آمادگی ظاہر کی. ورنہ کیسے ہے کہ ہاں بھئی ان کی نائب صدر نے جو ہے کچھ کہے بغیر بالکل. عہدہ سنبھال لیا. یہاں پہ یہ معاملہ مختلف ہے. سیکرٹری روبیو یہ کہہ چکے ہیں اور بار بار یہ جو ہے کہہ چکے ہیں کہ جو ویسٹرن ہیمسفیئر کی اسٹریٹجی ہے وہ مشرق وسطیٰ یا جو ہے نا یوریشیا کی اسٹریٹجی سے بہت مختلف ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ایران کے اندر وہ ماڈل اپلائی ہو سکتا ہے. ہاں, جو ماڈل اپلائی ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ, اور یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے بیانات ان کی اپنے جو ہے ڈیسیجنز کے سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ جیسے مادورو کی جو ریجیم تھی, جو ایڈیفس ہے, اسی طریقے سے ایران کی ریجیم کو ہٹانا نہیں چاہتے. وہ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے لینے کے دینے پڑ جائیں گے, اور عراق اور افغانستان کی جو جنگیں ہیں ان کی تو مخالفت بڑے زمانے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کرتے آ رہے ہیں. تو ٹھیک وہاں ہے. پہ بھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی ایسی پالیسی کی جائے, کوئی ایسے جو ہے انٹرونشن کی جائے کہ جس میں جو ریڈیکل ایلیمنٹس ہیں وہ کمزور پڑ جائیں اور پریگمیٹسٹ جو ہیں وہ سامنے نہیں آ بالکل, جائیں. لیکن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹجی جو ہے وہ ویسٹرن ہیمسفیئر کے لیے مختلف ہے. سو وین ٹرمپ از سیئنگ کہ کی پروٹیسٹنگ ہیلپ از آن دا وے, تو یہ ہیلپ از آن دا وے کس نوعیت کی ہیلپ ہے؟ اب تو نیا نعرہ بھی لگا دیا میگا کا انہوں نے, میک ایران گریٹ اگین. وہ تو بڑے عرصے سے چل رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ اب اس نے طول پکڑی ہے. دیکھیں جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ جو سوشل میڈیا پہ پوسٹ ڈالتے ہیں, ظاہر ہے ایک سینسیشنل ہوتی ہے, اس کا ایک آڈینس ہوتا ہے اینڈ واٹ ناٹ. لیکن آپ دیکھیں کہ واشنگٹن پوسٹ رپورٹ کر رہا ہے کہ بھئی وہ ان کے اپنے اندر جو ہے انتظامیہ کے اندر, نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے اندر اختلافات ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کوشن ایکسرسائز کرنے کی بات کر رہے ہیں, جس میں نائب صدر جے ڈی وینس صفحے اول پہ ہیں, تو وہ اس کیمپ کو لیڈ کر رہے ہیں. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی یہ بس گرتی ہوئی دیوار ہے, اس کو ایک اور دھکا دے دو. تو یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. اگین کوئی کوکی کٹر جو ہے وہ طریقہ کار نہیں ہے کہ جو آپ نے وینیزویلا پہ بھی لگا دیے اور اب ایران پہ بھی کر دیں گے, کل کو گرین لینڈ پہ بھی کر دیں گے. ہر علاقے کی کو ڈیل کرنے کی نوعیت اور اس کی اپروچ مختلف ہے. لیکن اس میں اب اگر ریجن کی ہم بات کر لیں, سو لیس سے ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ, اگر یہاں پر کوئی ایسی رجیم آتی ہے, کوئی ایسا, ویسے تو بہت بڑا لیڈرشپ کا ویکیوم بھی ایران میں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن فگر کوئی ہو یا کوئی الٹرنیٹیو قیادت ہو وہ ملک میں موجود نہیں ہے جو پروٹیسٹرز کو ایک کیمپ میں لے جائے اور ایٹ لیسٹ کنسنسس ہو جائے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر کوئی ایسا فگر آ بھی جائے, چاہے وہ آرگینیکلی آئے یا رضا شاہ کی فارم میں آ جائے, تو یہ ریجنلی پالیٹکس کو کیسے چینج کرے گا؟ اگر ہارمز کے پاس, اسٹیٹ آف ہارمز کے پاس ایک پرو امریکہ گورنمنٹ آ جاتی ہے تو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا کیا بنے گا؟ چین کی آئل ٹریڈ کا کیا بنے گا؟ رشیا جو ڈرونز اور میسائلز لیتا ہے ایران سے, اس کا کیا بنے گا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس چینج کے بعد ایک بڑا یونی لیٹرل ہم دیکھ سکیں گے, ایک نیا سٹرکچر جو ہے وہ گلوبلی ایمرج کرے گا؟ دیکھیں چین کی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو تو نہیں ہے نا, مطلب ایران کے اندر انہوں نے اعلان ضرور کیا تھا 2021 میں کہ بھئی ہم یہاں پہ $400 بلین لگائیں گے اوور اے پیریڈ آف 25 ایئرز, تو پی آر آئی جو سینٹرل ایشیا سے پرشین گلف کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ افغانستان سے فوجوں کا انخلا ہوا اور وہ مہمہ بن گیا چین کے لیے. تو چین نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے, تو وہ تو ایک علیحدہ نو, بٹ بات اف ہے. جہاں چائنا سٹس ایٹ دا بارڈر آف پاکستان, یس لیکن امریکہ ایم سوری, تو اس کے بعد وہ اسٹال تو کر سکتے ہیں نا سی پیک کو بھی. لیکن چائنیز کے پاس, دیکھیں چائنیز کا نیچر نہیں ہے امریکہ کو کنفرنٹ کرنا. اگر آپ اس وقت چائنیز اسٹیٹ کی بیہیویئر دیکھیں, ٹرائنگ ٹو ریچ این اکاموڈیشن ود دی یو ایس. لائک وائز دی یو ایس از ناٹ انٹرسٹڈ ان کنفرنٹنگ چائنا.
ठीक है। चाइना के अपने अंदरूनी जो है प्रॉब्लम्स बहुत हैं, स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। चाइना इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन अ क्लैश, अमेरिका इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन अ क्लैश। बल्कि मैं यूं कहूंगा कि इस वक्त चाइना और अमेरिका जो है एक अकोमोडेशन रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, इन कीपिंग विद द न्यू यूएस स्ट्रैटेजी, जियो स्ट्रैटेजी ग्लोबल है। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, जो आपका ओरिजिनल सवाल है, देखें मैं समझता हूं कि यहाँ पे एक बहुत अरसे तक तो एक तरह से जो है अफरा तफरी होगी, क्योंकि देखें जब एक रियासत जो है कमज़ोर पड़ती है, पूरी तरीके से नहीं भी गिरती, तो वो आपस में उसके प्रॉब्लम्स होते हैं एलीट के दरमियान, फिर आवाम को कैसे डील करना। देखें ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मुल्क है, ये 93 मिलियन का मुल्क है, और जिसका साइज मैं यहाँ पे जो है मतलब वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में जब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं कहता हूँ जितना बड़ा अलास्का है उतना बड़ा ईरान है, और उसमें अगर 93 मिलियन लोगों को डाल दिया जाए तो फिर आपको समझ में आती है कि हाँ भाई ये किस चीज से आप डील कर रहे हैं। फिर वो 93 मिलियन लोग जो हैं उसमें से 1/4 25% वो एथनिकली आजेरी हैं नॉर्थ वेस्ट के अंदर। फिर पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर बलोच हैं जो ना सिर्फ एथनिकली डिफरेंट हैं, वो रिलीजियसली भी डिफरेंट हैं, दे आर नॉट शिया, दे आर सुन्नी। बिल्कुल। फिर आपके आवाजी अरब्स हैं जो कि 4-5% हैं इराक के बॉर्डर पे साउथ वेस्ट में। कुर्द फिर हैं, बहाई हैं। कुर्द हैं, और फिर ये बहुत बड़ा रकबा है। और मुल्क को इस मुल्क के अंदर जो है अंदरूनी फॉल्ट लाइंस बहुत ज्यादा हैं। ठीक। आई थिंक कि ईरान इज गोइंग टू बी इनवर्ड लुकिंग फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर। अच्छा, और लास्ट 2 क्वेश्चंस यू कैन रिस्पॉन्ड इन वन गो। पहला तो ये कि पाकिस्तान के लिए मल्टीपल मुश्किल डिप्लोमेटिक चॉइसेस का वक्त भी लोग कहते हैं आ गया है। फॉर इंस्टेंस यूएई या केएसए, इसके अलावा चाइना या अमेरिका, अरब अमेरिका या ईरान, तो इसमें हम कैसे नेविगेट करें आइडियली। या नंबर 2, न्यूक्लियर नेगोशिएशंस का क्या होगा। JCPOA से वो स्टार्ट होती हैं, ट्रंप आके उनको बंद करते हैं, फिर लास्ट ईयर की जो बॉम्बिंग होती है न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर, उसके बाद आपको लगता है कि अब कोई बार्गेनिंग चिप मौजूद है ईरान के पास, या फिर अमेरिका टेबल पे नहीं बैठेगा। देखें जो न्यूक्लियर इशू है वो तो ज़रा आसान सा है। देखें न्यूक्लियर प्रोग्राम उनका जो है उसको खासा नुकसान पहुंच चुका है। दूसरी बात यह है कि क्या उनको इस वक्त चाहिए क्या। ईरान को इस वक्त अपनी रेजीम को प्रिजर्व करना है, रेजीम स्टेबिलिटी के लिए उनको डील बनानी है, क्योंकि डील से सैंक्शंस रिस्पाइट मिलेगी। तो मैं नहीं समझता कि वो उनके पास कोई भी गुंजाइश है कि वो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम को ज़्यादा तूल दे सकें। तो वो तो आई डोंट थिंक दैट्स अ बिग इशू। डील होनी है, आज होनी है, कल होनी है, किसी वक्त किसी ना किसी वक्त होनी है। ठीक। तो वो उनको भी पता है, इनको भी पता है। पाकिस्तान का जो है वो ज़रा मामला कॉम्प्लिकेटेड है। देखें इट्स नॉट अमेरिका वर्सेस ईरान। आई थिंक पाकिस्तान इज़ वेरी मच अलाइंड विद द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक। पाकिस्तान की जो अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो भी नहीं चाहते कि उनके एक और बॉर्डर के ऊपर एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट आ जाए। सही। ठीक है। ठीक। तो ठीक। ये पाकिस्तान का इंटरेस्ट है। फिर ये पाकिस्तान को अपना वो बॉर्डर सिक्योर करना है, क्योंकि ऑलरेडी अफगानिस्तान का बॉर्डर इनसिक्योर है। और बिल्कुल। अगर रेजीम जो है वो अपना केओस में चली जाती है, ठीक। तो ये जो सिस्तान बलूचिस्तान का प्रोविंस है ईरान का, बिल्कुल। ये पाकिस्तान के लिए बड़े प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, और बॉर्डर सिक्योरिटी पे पाकिस्तान को फोकस करना और इंटरेस्ट ओरिएंटेड फॉरेन पॉलिसी बनानी है। बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी साहब।